مسجد کا امام اور نمازیوں کی دشمنی۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنایا گیا تو کچھ لوگ اعتراض کرنے لگے کہ آپ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ معاملہ حضرت عمر کے پاس پہنچا تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مسجد میں 3-4 ایسے بندے لازمی ہوتے ہیں کہ جو امام کے ساتھ مفت کی دشمنی پالتے ہیں۔ مسجد کا امام ہونا بھی عجیب منصب ہے۔ کوئی بھی شخص امام پر اعتراض کر سکتا ہے اور کوئی بھی ڈانٹ ڈپٹ کا حق رکھتا ہے۔ امام کیسا بھی عالی مرتبہ عظیم کردار کا مالک کیوں نہ ہو، مقتدیوں کی جلی کٹی باتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ جلیل القدر صحابی ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنا ماموں فرما رہے ہیں، ان کے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ واحد ایسے صحابی ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد اور والدہ کو جمع کرتے ہوئے فرمایا فدا کا ابی و امی، تجھ پر میرے ماں باپ قربان، کہ جن کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض و حسد نہ تھا، مستجاب الدعوات تھے، رسول اللہ کی معیت میں تمام تر غزوات میں شریک ہوتے ہیں، راہ خدا کے پہلے تیر انداز ہیں، خود رسول اللہ آپ کو سالار لشکر مقرر فرما کر خرار کی جانب روانہ فرماتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر بہت سی فتوحات ہوئی، لیکن جب امارات کوفہ کے دوران مسلح امامت پر کھڑے ہوتے ہیں تو کوفہ والوں کے اعتراضات کا محور بن جاتے ہیں۔ کوفہ والے حضرت عمر کو شکایت بھجواتے ہیں کہ ان میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ سعد بن ابی وقاص نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ وہ شخص جس نے نماز اللہ کے نبی سے سیکھی، اس شخص کی نماز پر دیہاتیوں کا اعتراض۔ بالکل آج کل جیسے حالات کا منظر پیش کر رہا ہے کہ آج کے ائمہ نے نماز اگرچہ براہ راست رسول اللہ سے نہیں سیکھی مگر رسول اللہ کے اقوال سے سیکھی ہے، ان علماء کو نشانہ تنقید بنایا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت حضرت عمر تک پہنچتی ہے تو حضرت عمر فاروق تحقیق کا حوال کے لیے کوفہ والوں کی طرف محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم کو بھیجتے ہیں، جو ایک مسجد میں جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ شکایت کوفہ سے چل کر مدینہ پہنچے، لیکن محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم جس سے بھی سوال کرتے ہیں تو جواب میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی تعریف ہی سننے کو ملتی ہے۔ ایک مسجد میں جا کر پوچھا لیکن کسی کی طرف سے کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا۔ البتہ جب پوچھتے سلسلہ بنو عبس کی مسجد تک پہنچا تو صرف ایک شخص اسامہ بن قتادہ نامی اٹھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت کرتا ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں۔ یہ جہاد کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں اور فیصلے میں عدل انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اعتراض کچھ بھی تھا، لیکن یہاں انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ شکایات کوفہ سے مدینے بھیجی گئی، لیکن کوفہ کی کسی مسجد میں ایک شخص کے علاوہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ملتا۔ یہ حقیقت تاریخ کا حصہ اور لائق اعتماد کتب میں موجود ہے کہ جان پڑتال کے دوران صرف ایک ہی ایسا آدمی ملا کہ جسے حضرت سعد بن ابی وقاص پر اعتراض تھا، لیکن شکایات مدینے بھجوائی گئی اور یہ تاثر دیا گیا کہ اگر حضرت سعد بن ابی وقاص کو معذور نہ کیا گیا تو فتنہ فساد کا اندیشہ ہے، اور پھر حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول کر بھی دیا۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ کہنا ہرگز بے جا نہ ہوگا کہ بعض اوقات صرف 1-2 افراد یا مقتدیوں کو امام سے شکایت ہوتی ہے، لیکن ان کا پروپیگنڈا اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص اس منصب کے لائق نہیں۔ میں اس مقام پر پروپیگنڈا کرنے والوں کو دل کے کانوں سے متوجہ ہونے کی دعوت دوں گا کہ اس میں شک نہیں کہ مجھ جیسے ائمہ مساجد لائق تعریف نہیں، لیکن میرے بھائیوں کبھی آپ کی مسجد کا امام بے قصور بھی ہوتا ہے اور آپ کے اعتراضات بے جا بھی ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں اپنی انا کی تسکین کے بجائے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈریے اور ذہن میں رکھیے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے معترض کی ناحق باتیں سنی تھی تو اپنے ہاتھ اللہ عز و جل کے دربار میں اٹھا کر یہ دعا کی، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعۃ فاطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ بالفتن۔ اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نام نمود کی خواہش میں اٹھا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر، اس کی محتاجی میں اضافہ کر اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ وقت گزر گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص معذور بھی ہو گئے، پروپیگنڈا جیت گیا، لیکن سعد بن ابی وقاص کی دعا اللہ جل جلالہ کے ہاں محفوظ رہی، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص انتہائی بڑھاپے کو پہنچا، اس کی بوئیں آنکھوں پر گر چکی تھی، راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا اور جب کوئی عورت سامنے سے گزرتی تو اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا۔ لوگ کہتے کہ اے بورے، تمہیں عورتوں کو چھیڑتے ہوئے حیا نہیں آتی؟
جواب میں کہتا ہے میں کیا کروں، مجھ بڈھے کو سعد بن ابی وقاص کی بددعا لگ گئی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب وجوب القراءۃ الامام والمأمون، صفحہ نمبر 755۔ آج کے دور کا کوئی امام حضرت سعد بن ابی وقاص جیسا تو نہیں، لیکن کسی بھی مسلمان پر ناحق اعتراض کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو بھول جانا انتہائی بدنصیبی کی علامت ہے۔ ہم اپنے پروپیگنڈے میں جیت سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں فیصلے حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ان فیصلوں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کے نظام میں بہتری لانے کی توفیق بخشے، اور مسجد کے امام، خطیب اور انتظامیہ میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنے اور اسے حتی المقدور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔